کہ مکے جدوں ساتے مکے جدوں ساتے مٹی دا میں ہونا ہے بہ کے میرے کول پھیرے سارے آن رونا ہے مکے جدوں ساتے أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ سدا یہی رہنا ہے؟ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہارے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے اور تم نے لوٹ کر ہمارے طرف نہیں آنا؟ کیا اہل دنیا نے یہ سوچ لیا ہے؟ کیا دنیا میں جانے کے بعد تمہاری یہ سوچ بن گئی ہے اے جہاں مٹھا جگلا جہاں کے مٹھا؟ پیارے حبیب کے چہرے جیسا چہرہ نہ بنانے والے، مصطفیٰ کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہانے والے، بلکہ ہر خوشی کے موقع سے پہلے محمد کی سنت کا قتل کرنے والے، تجھے محمد کا مولا پسند نہ تھا صلی اللہ علیہ۔ کسی نے کہا تھا جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹ لی، جواب دینے والے نے کیا تھا یوسف کو دیکھا تھا انگلیاں کاٹی تھی، جس نے محمد کو دیکھا تھا بدر و احد میں گردنیں کٹوا دی۔ کیا اس نبی سے پیارا چہرہ کسی اور کا ہے؟ پھر آج سے وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ دوبارہ ہم رسول کی سنت کو ذبح نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے کون وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد؟ جن کی داڑھی ہے وہ نیچے رکھے، جن کی داڑھی نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اور کون سے بھائی؟ ماشاءاللہ جن کی داڑھی نہیں ہے اور وہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہمارا چہرہ محمد کی سنت کا دشمن بن سکتا۔ اللہ یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں ان کا ظاہر بھی محمدی بنا دے، ان کا باطن بھی محمدی بنا دے۔ اللہ یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں آئندہ محمد کی سنت کو ذبح نہیں کریں گے، ان کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلانا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، یہ جو بھائی کھڑے ہیں یا مزید کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، قیامت کے دن انہیں محمد کے جھنڈے کے نیچے جنت میں پہنچانا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں آج وعدہ کر رہے ہیں ہمارا جسم بھی محمدی ہوگا، ہمارا عمل بھی محمدی ہوگا۔ اللہ جنت الفردوس میں محمد کا پڑوس دے دینا۔ بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے یہ محمد کریم کی آپ کے لیے خوشخبری ہے، اعلان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو محمد کی سنت سے پیار کرے گا وہ محمد رسول اللہ سے پیار کرے گا، اور جو محمد سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں محمد کا ساتھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا لکونا ہے کفن دے وچ مکھ اپنا لکونا ہے بہ کے میرے کول پھیرے سارے آنے رونا ہے۔ ارے اج سارے بیلی چڈی جانا وا جن دے وچ رہندا سا حویلی چھڈی جانا وا وچ رہندا سا حویلی چھڈی جانا وا بھائی سجنا دے نال۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ محترم سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ آج اس نے رمضان المبارک کی اس مبارک رات میں، اس مبارک گھڑی میں اللہ کے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے اور ممتاز علماء کو بھی ہماری سعادت
مند جھولیوں میں اور ہمارے درمیان پیش کر دیا ہے تاکہ ہم ان علماء اکرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں، اپنی زندگی میں ان کی قیمتی باتوں کو جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوئی تھیں اور ہوں گی اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ محترم سامعین، اب آپ کے سامنے فضیلۃ الشیخ محترم توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ و تولیٰ تشریف لائیں گے، جن کے لیے آپ سب لوگ بے قرار ہیں۔ یوں تو بے قراری ہر طالب علم کو، ہر اپنے محسن اور مربی اور معلم کے لیے ہونی چاہیے، پھر بھی کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور اب ہمارے شیخ محترم ہمارے سامنے تشریف لائیں گے، جن کے تعارف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کا دور میڈیا کا دور ہے، آپ کی آواز زمین ہی نہیں بلکہ فضاؤں میں بھی گونج رہی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ کوئی بھی انٹرنیٹ آپ استعمال کریں جس پہ یوٹیوب یا یہ وغیرہ سب دیکھیں گے، پہلے یہ سیٹلائٹ پہ جاتی، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے۔ شیخ کی آواز زمینوں پر فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ شیخ کو ہم کبھی سیڈیوں میں دیکھتے تھے، کبھی ہم یوٹیوب پہ تلاش کرتے تھے، کبھی ہم واٹس ایپ پہ شیخ کو ڈھونڈتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بے حد شکر ہے، ہزار ہزار لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج شیخ محترم ہماری ان آنکھوں کے ان نگاہوں کے سامنے موجود ہے، جنہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت کے عنوان سے، فکر آخرت کے عنوان سے شیخ کو سنیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ شیخ محترم کا موضوع کل ملا کر کے توحید ہے۔ جس نے توحید کو سمجھ لیا وہ سب سے بڑا آخرت کی فکر رکھنے والا انسان ہے۔ جس نے اس توحید کو نہیں سمجھا وہ فکر آخرت سے بالکل غافل ہے، وہ دنیا پرست ہے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیخ کی باتوں کو دل جمعی کے ساتھ دل کے کانوں سے سننے اور پھر ان کو محفوظ کرنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوسروں تک اس کی نشر و اشاعت کی بھی توفیق بخشے۔ شیخ محترم آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ہماری یہ زندگی جو اللہ مالک کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے۔ یہ زندگی دنیا کے اندر ضائع کرنے کے لیے مالک نے نہیں دی، بلکہ یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ ایک دن تم نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ اگر اس دن کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا کی یہ زندگی کھیتی ہے، جو چاہے بولو، لیکن یاد رکھنا
تم یہاں پہ جو کرو گے اس کا پھل بالآخر ایک دن آئے گا کہ تمہیں دیا جائے گا۔ انسان کی زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے بالآخر ختم ہونے والی ہے۔ انسان کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی نوجوان ہو، بالآخر اس نے بوڑھا ہونا ہے۔ یہ زمین پہ کتنا ہی اترا کے چلتا رہے، ایک دن زمین نے اس کو دبوچنا ہے۔ یہ جتنی مرضی نعمتوں میں سانس لے لے، ایک دن ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ مالک اس کو یاد کرواتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ سدا یہی رہنا ہے؟ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہارے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اور تم نے لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ کیا اہل دنیا نے یہ سوچ لیا ہے؟ کیا دنیا میں جانے کے بعد تمہاری یہ سوچ بن گئی ہے، اے جہاں مٹھا جگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، بس مولویوں کی باتیں ہیں؟ اور یہاں پہ میں ایک جملہ اپنے نفس کو اور پھر اپنے ہر بھائی کو سمجھانے کے لیے کہوں، جس بندے کے دل میں اگلے جہاں کی تیاری کا جذبہ نہیں ہے، اس کی زبان کہے یا نہ کہے، اس کا عمل کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ دنیا نہیں چھوڑنی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، اگر یہ آواز پردہ سماعت سے ٹکرانے کے باوجود مجھے بستر سے جدا نہیں کرتی، میری زبان نہ بھی کہے تو عمل کہہ رہا ہے، پاگل ہیں جو مسجد میں جا رہے ہیں، ہم نے کوئی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، سدا یہی پہ رہیں گے۔ اگر یہ یقین ہو، اگر دل اس بات کو تسلیم کرے، اگر میں یقین کی دنیا میں اتر جاؤں کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس دن مجھے اپنی زندگی کے پل پل کا جواب دینا ہے، کیا وہ مالک کی طرف سے آنے والی آواز پر اسی طرح سوتا رہے گا؟ کیا وہ گناہوں کی دنیا میں ویسے ہی ڈوبتا رہے گا؟ ایک بچے کو پتا ہے میرے بابا سگریٹ نہیں پینے دیتے، برا سمجھتے ہیں، کبھی باپ کے سامنے سگریٹ پیے گا؟ اس کے دل میں باپ کا ڈر ہے نا، چھپ کے یہ حرکت کرے گا باپ کے سامنے۔ اور جس مالک نے ہمیں بھیجا ہے، جس مالک نے ہمیں واپس بلانا ہے، وہ مالک ہے، اگر سیاہ چیونٹی سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، مولا اس کو وہاں بھی دیکھتا ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ جب میں بغاوت کرتا ہوں، جب میں نافرمانی کرتا ہوں اپنے خالق و مالک کی، کیا میرا دل یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ایک تو ہے انسان بشری تقاضوں کے تحت گناہ کرے، اور ایک ہے کہ اس کی زندگی مستقل گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ اپنے خالق و مالک کو بھول چکا ہے، تو حقیقت میں وہ اس یقین پہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ درس یاد کرواتا ہے، آئیے مالک کا فرمان سنیں، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ایک دن ہے واقعے کا، ایک دن ہے قیامت کا، ایک دن ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، ایک دن ہے یہ زمین و آسمان کے مٹ جانے کا، اس جہاں کے لپیٹ دیے جانے کا۔ اس دن شدت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، صورتحال کیا ہوگی؟ مالک فرماتا ہے تم اس دن دیکھو گے دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھلا چکی ہوگی، حمل والی حمل گرا چکی ہوگی، اس دن کے خوف سے، اس دن کی شدت سے، اس دن کے عذاب سے لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہوں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ شراب نہیں پیے ہوئے ہوں گے، انہوں نے بھنگ نہیں پی ہوگی، نشہ نہیں ہوگا،
پھر یہ کیفیت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوگی، اس دن کی وحشت بڑی شدید ہوگی۔ پیارے بھائیوں، جیسے چاہے زندگی گزارو، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولنا، ایک دن مالک کے دربار میں ہم نے پیش ہونا ہے، ایک دن قیامت قائم ہونی ہے۔ تو جب مسلمان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھے گا زندگی کہاں گزاری تھی، اس سے کوئی پوچھے گا مال کہاں سے کمایا تھا، اس سے کوئی سوال کرے گا مال کہاں لگا کے آیا تھا، اس سے کوئی پوچھے گا جب جوانی کے ایام تھے، 25 26 30 35 سال کی عمر کا یہ سنہرا دور، جس دور کو ہم نے کرکٹ اور فٹ بال کے میدانوں میں برباد کر دیا۔ کچھ لوگوں پہ کرکٹ کا بھوت سوار ہوتا ہے، کچھ لوگ فٹ بال کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں دروازہ بند کر دو، میچ لگ گیا ہے، بعد اچ پڑھ لیں گے۔ اور اگر وہ تھوڑا سا زیادہ دین کی طرف ہو تو بیچارہ اوکھے سوکھے ہو کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن دل پورا اس کا کرکٹ کے میدان میں اور فٹ بال کے میں پتہ نہیں پڑیا کی ہونا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک نے سوال کرنا ہے جوانی کے یہ ایام کہاں گزار کر آیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ قرآن حکیم کو تھامتے تو آنسو گرتے اور کیا کہتے؟ اللہ کے کلام قرآن حکیم کی تلاوت سے میدان جہاد نے ہمیں روکے رکھا، میدان مارکے میں اتر جاتے ہیں، اس کلام کو پڑھنے کا بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے۔ ان کو قرآن کی تلاوت سے روکا کس نے؟ جہاد نے۔ ہمیں روکا کس نے؟ جوال نے۔ ہم جوال کھیلتے رہتے ہیں نا، نماز کے دوران بھی دیکھتے ہیں بیل بجی ہے، پتہ نہیں کیسا میسج آیا ہونا، سلام پھیرتے اللہ اکبر استغفر اللہ بعد میں ہوتا ہے اور سکائپ پہلے کھلتا ہے، واٹس ایپ پہلے کھلتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ ہم نے خالق و مالک کے دربار میں جب پیش ہونا ہے تو اس نے سوال کرنا ہے تیری جوانی کے بہترین ایام، شباب کے ایام کہاں گئے، کہاں گزرے؟ اس آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ اس اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی؟ اس اسلام کے دفاع کے لیے تو نے کیا خرچ کیا؟ وہ قیامت جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے قائم ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اگر آپ کے پردہ سماج سے یہ جملہ ٹکراتا ہے بھائی نماز پڑھ لو، ایک دن آئے گا آپ کی نماز جنازے کی پڑھی جائے گی، اس وقت آپ اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے قابل نہ رہو گے۔ ایک دن نماز پڑھنے کی خواہش بھی کرو گے تو پوری نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے مولوی زور لگائیں گے، آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اذان کہیں گے۔ طاہر القادری صاحب اپنے ایک مرید کو دفن کرنے کے بعد مفتی صاحب سے قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اذان دو، اور اذان کے اندر کہتا ہے مفتی حی علی الصلاۃ، زندگی میں پتہ نہیں پڑھی ہوتا ہے نا۔ کچھ پڑھنے کھڑے ہو کے آرام کریں گے اور کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ میں آپ لوگ ہنسیں گے، کچھ دیر تک میں یہاں کھڑا رہوں گا، پھر میں کچھ وقت کے بعد تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ۔ قریشی صاحب آپ یاد کریں دنیا کے اندر آپ موجود تھے اور کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے، اور اپنے نبی کریم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور میرے بیٹے حمید قریشی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس وقت پڑھنے کی مہلت
یہ مولویوں کا ڈرامہ ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے، چندہ کھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس دن میں اور آپ قبر کے اندھیروں میں اتر جائیں گے، پھر اگر جی چاہے کہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملے وہ پورا، یہ قائم ہو کر رہنے والی ہے، یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس قیامت کے قائم ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، جس قیامت کو میری پوری زندگی کا ریکارڈ میرے سامنے کر کے مجھے دکھا دیا جائے گا، تو نے 90 سال ایسے گزارے، 70 سال ایسے گزارے، 80 سال ایسے گزارے، 60 سال ایسے گزارے۔ مالک کا فرمان اپنے دلوں کے اندر اتاریے۔ یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ فلموں کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ ڈرامے کی سٹوری نہیں ہے، یہ الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ عرش والے مولا کا کلام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی کے اندر موجود ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں خوش و خرم زندگی کیسے گزاروں، میں ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ لمحات کیسے گزاروں، حالانکہ میں جانتا ہوں جس فرشتے کی ڈیوٹی میرے اللہ نے لگائی ہے سور پھونکنے پہ، وہ سور کو منہ میں لے چکا ہے، نظریں اس کی عرش سے لگی ہوئی ہیں، جس کی ایک پھونک سے یہ پورا جہان سمیٹ دیا جائے گا، یہ پورا جہان لپیٹ دیا جائے گا، یہ کائنات برباد ہو جائے گی۔ زندہ انسان موت کا جام پی کے سوکھے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح زمین پہ گرے ہوں گے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے سور منہ میں لے کے اپنی آنکھوں کو عرش سے لگا کر کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کب مالک کی طرف سے حکم آئے، اور وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ اے پیارے بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اے خالق و مالک پہ ایمان رکھنے والے مسلمان، جب میں اور آپ گناہوں کی زندگی میں ڈوبتے ہیں، کیا یہ حدیث کبھی ہمیں رلاتی ہے؟ اس حال میں اگر سور پھونک دیا گیا، حدیث میں آتا ہے سور پھونکا جائے گا، انسان جو عمل کر رہا ہوگا اسے پورا، کوئی اپنے اونٹ کا پانی کا تالاب لیپ کر رہا ہوگا نہیں کر سکے گا، کوئی کپڑے کا تھان کھول کے کھڑا ہوگا بیچنے کے لیے لپیٹ نہیں سکے گا۔ کبھی گناہوں کی زندگی کے اندر ڈوبتے ہوئے یہ خیال آیا کہ اگر اب میری موت ہو گئی، اگر اب جہاں لپیٹ دیا گیا، اگر اب اٹھا لیا گیا، اور اس لمحے کا اللہ نے سوال کر لیا یہ کیوں کر رہا تھا؟ جب میرا ہاتھ محمد کریم کی سنت کو ذبح کرنے کے لیے اٹھتا ہے، جب میں سیفٹی کو اپنے چہرے پہ پھیرتا ہوں، مصطفیٰ کی اس نشانی کو گٹر کی گندگی میں بہانے کی تیاریاں کرتا ہوں، کیا میرے ہاتھ میں لرزہ طاری ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا محمد جیسا چہرہ کیوں نہ بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود پڑھتے جاؤ، اللہ مالک تمہارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کے چہرے جیسا چہرہ نہ بنانے والے، مصطفیٰ کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہانے والے، بلکہ ہر خوشی کے موقع سے پہلے محمد کی سنت کا قتل کرنے والے، تجھے محمد کا مکھڑا پسند نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، صرف آپ کو پیارے حبیب کی محبت کے باغ میں لانا مقصود ہے۔ سوچئے کیا نبی کے چہرے سے پیارا چہرہ کسی اور کا ہے؟ کیا مجوسیوں کا چہرہ بغیر داڑھی والا مصطفیٰ سے پیارا ہو سکتا ہے؟ کیا یہود و نصارہ کا چہرہ پیارا ہو سکتا ہے؟ کیا مشرکین کا چہرہ نبی سے پیارا ہو سکتا ہے؟ ارے محمد کریم کا پیارا مکھڑا تو وہ پیارا تھا، اس جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ایمان ہے؟ یقین ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جس کا ایمان ہے کہ محمد سے پیارا چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب کا یقین ہے؟ ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ جب میں اس چہرے سے نبی کی اس نشانی کو، مصطفیٰ کی اس سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہا دیتا ہوں، میرا عمل کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ داڑھی شیو کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے انسان؟ شیشہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ فیئر اینڈ لولی کریم بھی لا کے پھر ویکھدا ہے، ہن سواد آیا کہ رونے کا مقام ہے۔ رب محمد کی قسم رونے کا مقام ہے، ہنسنے کا نہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ نبی کی سنت آئے تو ہم سمجھتے ہیں مولوی، ملا، ملوٹا، ملوانا، صوفی، بابا جی، اور جب شیو کر لیتے ہو 50 سال دا بھی ہو نا ٹیڑھا کر کے گل بنی نا، کیا معنی؟
یعنی جب نبی کی سنت چہرے پہ نہ رہی تو وہ سمجھتا ہے اب حسن آیا ہے. کسی نے کہا تھا جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹ لی. جواب دینے والے نے دیا تھا یوسف کو دیکھا تھا انگلیاں کاٹی تھی، جس نے محمد کو دیکھا تھا بدر و احد میں گردنیں کٹوا بیٹھے تھے. کیا اس نبی سے پیارا چہرہ کسی اور کا ہے؟ پھر آج سے وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ دوبارہ ہم رسول کی سنت کو ذبح نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے کون وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد. جن کی داڑھی ہے وہ نیچے رکھے، جن کی داڑھی نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. ہاں جی، اور کون سے بھائی؟ ماشاءاللہ. جن کی داڑھی نہیں ہے اور وہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہمارا چہرہ محمد کی سنت کا دشمن بن سکتا. اللہ یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں ان کا ظاہر بھی محمدی بنا دے، ان کا باطن بھی محمدی بنا دے. اللہ یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں آئندہ محمد کی سنت کو ذبح نہیں کریں گے، ان کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلانا. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے. یہ جو بھائی کھڑے ہیں یا مزید کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، قیامت کے دن انہیں محمد کے جھنڈے کے نیچے جنت میں پہنچانا. اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے. یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں آج وعدہ کر رہے ہیں ہمارا جسم بھی محمدی ہوگا، ہمارا عمل بھی محمدی ہوگا. اللہ جنت الفردوس میں محمد کا پڑوس دے دینا. بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور یاد رکھیے یہ محمد کریم کی آپ کے لیے خوشخبری ہے، اعلان ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو محمد کی سنت سے پیار کرے گا وہ محمد الرسول اللہ سے پیار کرے گا، اور جو محمد سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں محمد کا ساتھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے مسلمان بھائی، جب یہ ہاتھ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، جب یہ ہاتھ گندی ویب سائٹوں کو کھولنے کے لیے ماؤس کو پکڑتا ہے، جب یہ فیس بک پہ گندی فلموں پہ پیج پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، کیا ایسا ایمان ہے ہمارے پلے میں جو درمیان میں کھڑا ہو کر کہے نہیں ایک دن آنا ہے جب تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، لائٹیں بند ہیں، کمرے بند ہیں، سب سو رہے ہیں، تو اس کا بندہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیسے مسکراؤں، فرشتے کے منہ میں ہے، نظریں عرش سے لگی ہوئی ہے، انتظار کر رہا ہے. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا. پھر سور پھونکا جائے گا، جو آواز سنے گا اپنی گردن کو وہیں پر لڑکا دے گا، جھکا دے گا، دوسری طرف اٹھا دے گا. سب سے پہلے جو اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کے تالاب کو لیپ کر رہا ہوگا. یہ سن کر بے ہوش ہو جائے گا. جب سارے لوگ ہوش میں آئیں گے تو جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ مالک کی طرف سے بارش کا نزول ہوگا جو شبنم کی طرح ہوگی، اور اس سے انسان ایسے جیسے دوبارہ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پھونکوں کے درمیان 40 ہوں گے، اس کے بعد آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوگا جس سے انسانی جسم اگ جائیں گے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے انسان کے جسم کو مٹی کھا لائے گی، اور اسی ریڑھ کی ہڈی سے اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا. وہ خالق، وہ مالک. آج لوگ انکار کرتے ہیں جی یہ کیسے ہوگا، کون مرے گا، کون اٹھے گا. باتیں ہیں سبحان اللہ. پانی سے تصویر بنانا ممکن ہے، مٹی سے تو لوگ بت بناتے ہیں نا، کاغذ کے بت بنا لیتے ہیں. پانی سے کسی نے بنایا کوئی تصویر کا کوئی مجسمہ؟ جس خالق و مالک نے ہمیں پانی سے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. نہ بھولیے گا اس حقیقت کو. لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد اگر زندگی گناہوں سے جدا نہیں ہوتی، دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، سفر کی تیاری نہیں ہوتی، یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، پھر سننے کا فائدہ، پھر سننے کا نقصان ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھے پتا نہیں تھا. کسی گناہ پر بے علمی میں معافی کی صورت بھی ممکن ہے، لیکن جب انسان کو اس کے پردہ سماعت کے ذریعے دل تک بات پہنچا دی جائے، قیامت کے دن یہ اس کے خلاف گواہی بنے گی یا نہیں؟ سنا تھا بے نماز کافر ہوتا ہے، سنا تھا کان میں حدیث پڑی تھی، پیارے حبیب کا فرمان کسی نے سنایا تھا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. سنا تھا پیارے حبیب کا فرمان،
کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. سنا تھا، اس کے باوجود اگر یہ دلائل میرے کان میں ٹکرائے، دل تک آئے اور میں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ مجلس قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کے خلاف یہ مجلس گواہی دیں گی. ہمیں ان پیاروں میں شامل کر دینا جو یہ مجلس سے آ کر گواہی دیں گی اللہ اس نے ایک دفعہ سنا تھا پھر تیرا باغی نہیں رہا تھا، ایک دفعہ سنا تھا تیرے گھر میں آ کر توبہ کی توفیق ملی تھی، اس کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی. اس نے کہا سب کو ناراض کر سکتا ہوں، عرش والے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. ایک لمحہ آئے گا بھائیوں، یہ جہاں سمیٹ دیا جائے گا، موت کا جام پی کے ہم کسی اور جہاں میں منتقل ہو جائیں گے، پھر اس قبر کے جہاں سے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. موت کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، پھر اللہ کے دربار میں پیشی ہے. جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق قبروں سے نکل کے حشر کی طرف دوڑے گی. منکرین قیامت حیران ہوں گے، وہ تو انکاری تھے اس قیامت کے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو اسے مولویوں کی باتیں کہا کرتے تھے. قرآن حکیم کا یہ انداز اپنے دل میں اتاریے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی. منکرین قیامت کفار اس دھوکے میں مبتلا تھے کہ دوبارہ اٹھایا. انسان تبھی بغاوت کرتا ہے نا جب اس کو یہ یقین ہو کہ کن نے پوچھنا ہے. ماڑا بندہ چوری کرنے لگے، غریب آدمی چوری کرنے لگے، ڈرے گا نا کہ تھانے دار نے بھی دیکھ لیا تو 4 چنڈا پہ گیا، میں تو 2 لتر نہیں پگڑ سکتا، بچتا. اور جو ہو وزیر اعظم کا بھائی وہ پھر 100 ریال کی چوری کرتا ہے، وہ ہو جا پھیرتا ہے، ہو جا جو آ رہا ہے ڈال لو، کوئی حساب کتاب نہیں. کیوں؟ پتا ہے وزیر اعظم، مجھے کون ہاتھ ڈالے گا، کون پکڑے گا. اے پیارے بھائی، جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے اور وہاں کسی کی سفارش بھی اللہ کی مرضی کے خلاف میرے حق میں قبول ہو سکتی، وہ رکے گا، اپنے آپ کو روکے گا یا نہیں؟ جو اس دھوکے میں مبتلا تھے کہ ہم نے نہیں اٹھایا جانا، جواب انہیں کیا ملتا ہے؟ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. کہو میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، ضرور ایک دن آئے گا جب تم میرے مالک و خالق کے دربار میں کھڑے ہوں گے. اور صرف یہاں پر بات رکی نہیں کہ تمہیں اٹھایا جانا ہے، اگلا ماجرا کیا ہے؟ پھر تمہیں خبر دی جائے گی بما عملتم، تم کیا کر کے آئے دنیا میں، تم کیسے زندگی گزار کے آئے، تم کہاں سے کھاتے تھے، حلال یا حرام، لوگوں کا مال یا خود کما کے. ایک ایک لمحے کی ڈائری تمہارے سامنے کھول دی جائے گی. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ دلائل مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں، لوٹ آئیے خالق و مالک کی طرف سے، لوٹ آئیے کہ رب کی طرف سے ابھی تک دروازہ کھلا ہے توبہ کا. اگر آج تک بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آج تک بھی انکار کی زندگی تھی، آج تک بھی اپنے نفس کی عبادت والا ماجرا تھا، دل نے کہا فجر پڑھ لے، ساری رات کا جاگ رہا ہے کوئی حرج نہیں، پڑھ لے تو پڑھ لی. دل نے کہا کہ نہیں آج نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی. دل نے کہا 2 نمازیں پڑھنی ہے تو پڑھ لی. دل نے کہا 2 بھی نہیں پڑھنی، آج سارا دن سو کے گزارنا ہے، چھٹی کا دن ہے، ڈیوٹی کے دنوں میں نماز پڑھ لیا کریں گے. تو پھر میرا رب کون ہوا، میرا معبود کون ہوا؟ میں نے اپنے جھوٹے نفس کو اپنا معبود بنایا. اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ ہمیں کھڑا کر کے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے رکھے گا. اس دن کے قائم ہونے میں شک نہیں، اور اس دن کی شدت کا حال آئیے قرآن حکیم کی اس آیت سے سنتے ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ پہاڑوں کے یہ بڑے بڑے سلسلے، اس کو اللہ چلائے گا، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ اس زمین کو آپ ظاہر پائیں گے اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے، کوئی پیچھے رہنے والا نہیں ہے، سب اس میدان میں اکٹھے ہوں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا.
किसी को कोई बाबा पीर फकीर नहीं बचा सकता, अपनी चादर में नहीं छुपा सकता। और हालत क्या होगी? वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। प्यारे भाइयों, कुरान हकीम की ये आयत दिल पे पड़े हुए स्याह तालों को तोड़ने के लिए बहुत कीमती नुस्खा है। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, इस आयत को कान की खिड़कियों से नहीं, दिल की खिड़कियों से सुनना। ये आयत अगर हमारे दिल में उतर जाती है, हमें यकीन कामिल हो जाता है ये इतना बड़ा असलहा है कि इंसान गुनाहों की दुनिया की तरफ जाते हुए इस आयत पे अगर गौर कर ले तो वापस आ जाता है। मालिक फरमाता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। ये ना सोचना कि जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को पता ही नहीं है। ये ईमान की कमी की निशानी है ना कि जब हम गुनाह की तरफ आते हैं तो हमारे दिल में ये बात आती नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों को इम्तहान लेने के लिए मुर्गियाँ दे दी, जाओ ज़िबाह करके लाओ, वहाँ ज़िबाह करना जहाँ कोई ना देखे। सारों ने कोनों में छुप छुप के मुर्गी ज़िबाह कर ली, एक जिंदा सलामती लेकर आ गया। कहा तूने नहीं ज़िबाह की? कहा उस्ताद जी आपने कहा था वहाँ ज़िबाह करना जहाँ कोई ना देखे। मैं जब भी इस पे छुरी रखता था मेरा दिल कहता था तेरा मौला तुझे देख रहा है। ये ना सोचना कि अल्लाह को खबर नहीं है। मैं फजर की नमाज छोड़ दूं, किसी को क्या पता? नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह को भी नहीं पता। हिसाब तो अल्लाह ने लेना है, सवाल तो अल्लाह ने करने हैं। हराम माल या हलाल माल जो कुछ आता है बाहर की दुनिया को तो नहीं पता। भाई मर गया है जायदाद पे, यतीम भतीजों को महरूम करके मैं सारा कब्जा कर लूं। मुझे कल ही किसी एक मुसलमान ने एक मैसेज भेजा, कुछ अर्से पहले का होने वाला एक वाकया भेजा। बाप मर गया, कब्र में उतर गया। उसका बेटा कहने लगा कि मुझे भी थोड़ी देर के लिए बाबा के पास जाना है, रोना है, आखिरी दीदार करना है, मुझे उतरने दो, तुम पीछे हट जाओ। वो भी कब्र में उतर गया। बाहर खड़े हुए इंतजार करने वाले इंतजार कर रहे हैं, भाई वापस नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद दूसरा भाई उतरता है, कितनी देर क्या हुई, क्या माजरा हुआ? तो जब जाकर देखा तो वो भाई भी बाप के साथ ही मरा पड़ा है और उसके हाथ में एक पेपर है जिस पे वो मरे हुए बाप के अंगूठे लगवाने की कोशिश कर रहा था। रब ने वहीं पकड़ लिया और वहीं मौत आ गई। उसकी एक बिल्डिंग थी, उसने कहा किसी को क्या पता लगेगा, बाप का अंगूठा लगवा लेता हूँ और पर लिख देता हूँ मैंने अपने इस बेटे को हदिया कर दी, इसके नाम कर दी। वो बिल्डिंग की मोहब्बत बाप की कब्र में लेके गई। इस कब्र में भी उसे अल्लाह का डर नहीं आया कि मैं किसी का हक मार रहा हूँ, अल्लाह तो मुझे देख रहा है। लोगों, रब की पकड़ इतनी शदीद है, मौला ने उसको वहीं पे पकड़ लिया। उसकी लाश भी बाप के बगल में ही पड़ी थी। ये ना सोचिए कि मैं जो मर्जी कर लूं, हम जो मर्जी कर ले, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, सबकी आंखें बंद हो जाएं, सबसे छुप जाएं, रहमान और रहीम हमें देख रहा है। और सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि उसका आवाज़ बड़ा शदीद है गुनाहों की दुनिया में डूबने वालों के लिए। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। हम देख रहे हैं तुम जो कर रहे हो, दुनिया वालों तुम्हारे करतूतों पे खालिक और मौला की मालिक की नजर है, लेकिन हमने ढील दी है उस दिन के लिए जिस दिन आंखें चढ़ जाएंगी। उस दिन के लिए तुम्हारी रस्सी ढीली की है जिस दिन की शिद्दत बड़ी शदीद है, वो किसी की बर्दाश्त में नहीं। मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। उस दिन की शिद्दत का क्या कहना, जब आंखें पथरा जाएंगी, अपने सरों को ऊपर उठाए तेजी से लोग दौड़ रहे होंगे, इनकी पलकें नहीं झुकेगी, इनके दिल खौफ से हवा हो रहे होंगे। वो दिन अगर आज अल्लाह इस दुनिया में किसी को फौरन नहीं पकड़ता, किसी जुल्म पे, किसी गुनाह पे, किसी बदकारी और बेहयाई पे, न सोचना कि डिलीट हो गया सारा मामला, महफूज हो गया। रस्सी ढीली कर दी मौला ने,
لیکن ایک دن آئے گا جس دن تم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور حقیقت بات کیا ہے؟ قرآن حکیم کی یہ آیت سامنے رکھیے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ہم نے خالق و مالک کی قدر کو نہیں پہچانا۔ گناہوں کی دنیا میں ڈوبنے والے انسانوں نے اپنے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا۔ کوئی کسی طرح بہک گیا، کوئی کسی طرح بہک گیا، کوئی کفر اور شرک کی وادیوں میں جا گرا اپنے رب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے۔ کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا خالق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا خالق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، اس کی قدر کو نہ جاننے کی وجہ سے، اور کوئی علی کو اللہ کے گھر کا لڑکا بنا بیٹھا۔ یہ چند ماہ پہلے جیو ٹیلی ویژن پہ جو قوالی چلی تھی، جس کے اندر ایک فاحشہ بدکار لڑکی کی شادی کا فنکشن دکھایا گیا تھا اور نام سیدنا علی اور فاطمہ کا لیا گیا تھا۔ زہرا کو دلہن بناؤ دوستو، کہ ہم نے حیدر کرار کو دلہا بنایا ہے، اور زہرا کے نام پہ، سیدہ کائنات کے نام پہ اس فاحشہ کی شکل دکھائی جاتی، سیدنا علی کے نام پہ اس کے خاوند کی شکل دکھائی جاتی، اور اس کے بعد کفر کے جو جملے کہے، کسی کے کان پہ جو نہ رینگی کہ یہ قوال توہین اہل بیت سے پہلے اہل بیت کے رب کی توہین کر رہا ہے۔ اس نے کہا لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، یہ ہے عرش و سما کا مالک، وہ ہے ملکہ پہرو بر کی، اللہ کی قسم یہ کفر کے جملے ہیں، اور اس کو کہنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ دلہن جلدی بنا فاطمہ زہرا کو یا حسرت کہ ہم نے حیدر کرار کو دولہا بنا ہے، سبھی خوش ہیں سبھی خوش ہیں، خدائی اور خدا بھی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی۔ لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی۔ اور سما کا مالک یہ ملکہ پہرو بر کی، سبھی سارے نبی سارے چلے بن کے والا علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی۔ دولہے کے روپ میں پیارے علی ابن ابو طالب ہے، دولہے کے روپ میں پیارے علی ابن ابو طالب ہے، احباب کے سب پہ غالب یہ بھی ہے کل کے غالب۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے خالق و مالک کی قدر نہیں پہچانی، اسی لیے بہک گئے، اسی لیے اپنے ماتھوں کو مردوں کی دروں پہ رکھ دیا۔ لال شاہ کا قوال اس مردے کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر کے اس کی قبر کو کہتا ہے تینو حاضر ناظر رب منیا، اے لال شاہ ہم تجھے حاضر ناظر رب مانتے ہیں، اس رب پہ ایمان بعد کی بات ہے، تو ہمارا رب ہے، تجھے ہم نے دیکھا بھالا ہوا ہے، تو ہی ہمارے رب ہونے کے لیے۔ انو حاضر ناظر رب منیا، 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 حاضر دی پوجا کرنی ہے، حاضر دی پوجا کرنی ہے، جڑے سامنے رہندے اکھیاں دے، لال شاہ دی پوجا کرنی ہے، لوک رب دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، اور قرآن خبر دیتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ۔
खालिक व मालिक, क़यामत के दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी, आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। सुबहानहू, वो अल्लाह पाक है। अली उसका बेटा नहीं है, अली खुदा के घर का लड़का नहीं है, लाल शाह रब नहीं है, हजमेरी दाता नहीं है, अजमेरी गरीब नवाज व बंदा नवाज नहीं, अल्लाह का फकीर, अल्लाह का मंगता, अल्लाह का सवाली, अल्लाह के दर का फकीर है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह। ना मुसलमानों से खिताब, न अहले किताब से खिताब, यहां पूरी इंसानियत से खिताब है। तुम सब फकीर हो, दाता सिर्फ अल्लाह है। तुम सब फकीर हो, गरीब नवाज सिर्फ अल्लाह है। तुम सब फकीर हो, बंदा नवाज सिर्फ अल्लाह है। तुम सब फकीर हो, बरी करने वाला अल्लाह है। तुम सब फकीर हो, मुश्किल कुशा अल्लाह है। तुम सब फकीर हो, हाजत रवा अल्लाह है। सुबहानहू, तुमने उसके जो शरीक बना लिए, पीरों फकीरों को खालिक व मालिक की सिफात बांटने की बुरी आदत अपना ली। कुरान उसे समझाते हुए कहता है सुबहानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक है, अल्लाह बुलंद है उस शिर्क से जो तुम उसके साथ करते हो। अल्लाह के लिए ना भूलिए, आपने खालिक व मालिक के सामने एक दिन पेश होना है, जिस दिन जिंदगी भर के अकीदों और अमलों की छलनी लगनी है। सवाल होना है क्या करके आए। सही बुखारी में सैयदना इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु वर्ज़ा से रिवायत है कि एक यहूदी आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का नाम आए तो मोहब्बत से अपनी जुबान से तराना गाइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महरूम है वो आदमी जिसके सामने प्यारे हबीब का नाम आता है, जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले नहीं निकलते। असल में कंप्यूटराइज दौर है ना, जिस तरह कंप्यूटर में मुख्तलिफ चीज़ों के कोड होते हैं, कोड डालो काम कर लो। यहाँ भी मौलवियों ने कोड दे दिए इबादत के। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा काम है ना, लंबा काम है। मोहम्मद काम मुके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा काम है, एट खड़क है एक ही होया। पर तुहानू नहीं पता, तुसी मार्फत से महरूम लोग हो। अंगूठों में नूर होता है, जब नूर का नाम आए तो नूर को चूम लो। अस्तंजा करते हुए ये नूर सही बात चला जाता है, फिर ये नूर कहाँ होता है? शर्म नहीं आती? मोहम्मद करीम के दीन के अंदर इजाफा करते हुए रब का डर नहीं है कि एक दिन अल्लाह पूछेगा मैंने इसकी कोई दलील उतारी थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला आसमानों को एक उंगली पर, जमीनों को एक उंगली पर, पहाड़ों को एक उंगली पर, दरख्तों को एक उंगली पर और बाकी तमाम मखलूक को एक उंगली पर पकड़ेगा। फिर फरमाएगा अनल मलिक ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, मैं शहनशाह हूं, हुकूमत मेरी है, बादशाहत मेरी है। दुनिया के अंदर तकब्बुर करने वाले कहां गए? खुदाई का ऐलान करने वाले कहां गए? कहां गए जो अपने पीर को कहा करते थे तेनू हाजिर नाजिर रब मनिया? कहां गए जो एक मुर्दे को, बूढ़े को बिठाकर अपने सामने, जिसकी कमर को मेरे मौला ने झुका दिया था, कहा करते थे लोग की अरशा उत्ते लब देने रब नूरी बोरी वाले दे ओले आ बैठा। कोई लोग अल्लाह को अर्श पे ढूंढते हैं और उन्हें नहीं समझते कि लाहौर का नूरी बोरी वाला ये नूरी नहीं है, इसके पर्दे में खुद अल्लाह आया। तू सकीला जपान नूरी बोरी वाले, तू सकीला जपान नूरी बोरी वाले, ये धमाल नूरी बोरी वाले में बोरी, ये धमाल नूरी बोरी वाले लोकी। ये मतलब गैर बीनों की समझ में किस तरह आवे? लोकी
ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਗੋਰੀ ਓਲੇ ਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਏ ਧਮਾਲ ਨੂਰੀ ਗੋਰੀ ਗਾੜੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਏ ਧਮਾਲ ਨੂਰੀ ਗੋਰੀ ਗਾੜੇ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तआला अल्लाह अम्मा यक़ूलून। मालिक का सवाल होगा उस दिन, ना लाल शाह बोल सकेगा, नूरी बोरी वाला बोल सकेगा, ना ये जालिम मुजरिम मुशरिक कव्वाल बोल सकेगा। कहां है दुनिया में तकब्बुर करने वाले? ये कहने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जब ये जुमला सुना तो आप इतने हंसे कि आपके सामने वाले दंदान मुबारक जाहिर हो गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की यही आयत तलावत फरमाई, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामा। लोगों, एक दिन आने वाला है जिस दिन ये ज़मीन बदल दी जाएगी। एक दिन आने वाला है जिस दिन ये जहां तब्दील होगा। आइए कुरान हकीम की आयत पे गौर करते हैं। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु वबरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। एक दिन आने वाला है, मालिक के सामने पेशी होने वाली है, और उसकी कैफियत क्या है? जिस दिन इस जमीन के अलावा कोई और जमीन होगी, आसमान बदल दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। वो अल्लाह जो अकेला है लेकिन सब पे गालिब है, सब मगलूब है। यही तो दरस हम देते हैं, इसी दरस को तो लोग समझते नहीं। सब मगलूब है, अल्लाह गालिब है। सब महकूम है, अल्लाह हाकिम है। अल्लाह मअबूद है, बाकी सब के सब आबिद हैं। आबिद किसके? लोगों ने नाम रख लिए आबिद हुसैन। हम हुसैन के आबिद नहीं हैं, माफ करना, हम रहमान के आबिद हैं। बदल दीजिए अपने नामों को। अगर माँ बाप इल्मी में रख गए आबिद हुसैन तो नाम रखिए। हम आबिद हुसैन नहीं हैं, आबिद रहमान हैं, रहमान की इबादत करने वाले। हम रहमान के बंदे हैं। वो अल्लाह गालिब है, अंबिया भी उसके सवाली, औलिया भी उसके सवाली, बुजुर्गान दीन भी उसके सवाली। वो किसी का सवाली, कायनात उसकी मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं है। सही मुस्लिम में प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। क़यामत के दिन लोग सफेद खाकस्तरी रंग की जमीन पे जमा होंगे। ये जमीन साफ टिकिया की मानिंद होगी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहाँ होंगे? तो आपने फरमाया अला सिरात, वो सिरात पे होंगे। तिरमिज़ी में प्यारे हबीब मोहम्मद करीम फिदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान मौजूद है। आप फरमाते हैं क़यामत के दिन लोग तीन तरह से जमा किए जाएंगे। लोगों ने इकट्ठे होना है क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में। तीन तरीके से आएंगे। पैदल चलने वाले, सवारी पे सवार लोग होंगे, और तीसरी किस्म के लोग वो होंगे जो अपने चेहरों के बल चल कर आएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम वला मअहुम वला फीहिम। अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, तेरे घर में बैठ के, तेरे घर में बैठ के रमज़ान की मुबारक रातों में से एक रात में तुझे तेरे नामों का वास्ता दे के सवाल करते हैं, हमें उन्हें उन बदनसीबों में शामिल ना फरमाना। ऐ अल्लाह, हमें उन जालिमों में शामिल ना फरमाना, हमें अपनी रहमत के अंदर रखना मौला। सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग अपने चेहरों के बल कैसे चलेंगे? लोग अपने चेहरों के बल कैसे चलेंगे? कहा, वो अल्लाह कादिर है जिसने तुम्हें कदमों पे चलाया, वो चाहेगा तुम्हें चेहरों के बल चलाएगा। लोग चेहरों के बल चलेंगे, यहां तक के जमीन की उभरी हुई जगह और कांटे और झाड़ियों से भी अपने चेहरों के बल ही बचाव करेंगे। कुरान हकीम की आयत पे गौर कीजिए, अल्लज़ीना युहशरून अला वुजूहिहिम इला जहन्नम। वो मुजरिम, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले, अल्लाह की जात और सिफात और इबादत में अगियार को शरीक करने वाले, मालिक पे ईमान न लाने वाले,
اللہ ان کو چہروں کے بل جہنم کی طرف چلائے گا. اولئک شر مکان واضل سبیلا. یہ مجرم کون ہوں گے؟ یہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جانے والے بہت برے لوگ، اور ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا. توحید وہ عظیم نعمت ہے جس کو سمجھنے کے بعد انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اور اگر توحید کو نہ سمجھا، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار لی، یہی پتہ نہ لگا مشکل کشا اللہ ہے یا علی ہے، داتا اللہ ہے یا حجویری ہے، غریب نواز اللہ ہے یا چشتی ہے، اگر یہی سمجھ نہ آئی علم غیب اللہ کا خاصہ ہے یا پیروں نبیوں بزرگوں کا خاصہ ہے، اگر ساری زندگی ماں کے پیٹ سے جب نکلے تھے ڈرائیور نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے ڈرائیور بنے، انجینئر نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے انجینئر بنے، ڈاکٹر نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے ڈاکٹر بنے، کاروباری نہ تھے، 60 سالہ زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے کاروبار کے ڈھنگ سیکھے، MBA کیا، دنیا کی تعلیم حاصل کی، لیکن 60 سالہ زندگی کے لیے سب کچھ کیا، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے سب جتن کیے، اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی بھی تحقیق نہ کی کہ تکلیف آنے پہ میں نے یا اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے. اے بھی ٹھیک ہے، او بھی ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے. کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، کسی کے مذہب کو بولو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو. یہ ابو طالب کا دین تھا، محمد رسول اللہ کا دین نہ تھا. ہم چھیڑ رہے ہیں، اغیار کے مذہب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اے قبروں پہ اپنے ماتھے جھکانے والوں، شرک کر رہے ہو. یا علی مدد کی صدائیں لگانے والوں، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہے ہو. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نور من نور اللہ کا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والوں، اللہ کی ذات کا شریک بنا رہے ہو. قل هو اللہ احد، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی نور کا ٹکڑا جدا نہیں ہوا، کوئی اس کے گھر کا لڑکا نہیں، کوئی وہ کسی کی صورت میں یا کوئی اس کی صورت میں دھرتی پہ نہیں آیا. اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم ہے، ہم رب کے گھر میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، رب محمد کی قسم یہ جرم کر رہے ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے یہ جرم کرتے رہیں گے. جانتے ہو کیوں؟ اگر یہ تم اس کو جرم کہتے ہو تو مجھے بتاؤ، یہ کام تو محمد کریم نے پہاڑوں پہ چڑھ کے مکے والوں کے سامنے کیا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ، اے صنم پرستو کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق، نہ تمہارے سجدوں کا حقدار، نہ تمہارے رکوع کا حقدار، نہ تمہاری نظر و نیاز کا حقدار، نہ تمہاری عبادتوں کا حقدار، نہ تمہارے خوف امید بھروسے توکل کا حقدار. لا الہ الا اللہ. اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم تھا تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ نے اہل مکہ کے سامنے کیا کہا تھا؟ جب کفار مکہ نے آ کر جماعت بنا کر ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا تھا اپنے بھتیجے کو روک لے یا درمیان میں سے ہٹ جا، ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. کہا تھا بھتیجے چاچا بوڑھا ہو گیا ہے، میرے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں. تیری قوم کہتی ہے یا تو ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے یا پھر میں بیچ میں سے نکل جاؤں. پیارے حبیب آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گرنے لگے اور کہا چچا اہل مکہ آسمان کے سورج کو لا کے محمد کے پیارے ہاتھ پہ رکھ دے، آسمان کے رات کو چمکتے ہوئے چاند کو لا کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دے. یہ انہونا کام کر بھی گزرے، میں رب کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. ارے جس دعوت کی بنیاد کے اندر محمد کا پیارا پسینہ گرا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دعوت کی بنیاد میں قولوا لا الہ الا اللہ کی مبارک تحریک میں محمد کا مبارک پاکیزہ پیارا خون طائف کی دھرتی پہ گرا، رب محمد کی قسم اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم اور خادم اہل حدیث کا اعلان کرتا ہے جب تک اہل الحدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا ہم اس تحریک کو اپنے لہو سے گرماتے رہیں گے.
تم مار سکتے ہو مار دو. ہمارے سامنے ہے احسان الہی ظہیر کا بموں سے زخمی جسم, اور یہ تنہا احسان الہی نہیں ہے, یہ تنہا احسان الہی نہیں ہے. ہمارے سامنے ہے امیر حمزہ کا کٹا پھٹا ہوا لاشا, ہمارے سامنے ہے پیارے حبیب کی مبارک پاکیزہ زندگی کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئی ام عمارہ. پیارے حبیب فرماتے ہیں میدان جنگ میں دائیں دیکھتا ام عمارہ میرا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی, بائیں دیکھتا ام عمارہ میرے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی. ہماری اہل ایمان کی عورتوں نے مصطفیٰ کے اوپر زندگی واری, ہمارے بچوں نے مصطفیٰ پہ زندگی واری. ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے محمد کے دین پہ جان قربان کرتے رہیں گے. کرتے رہو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کرتے رہو گے؟ اہل شرک کو پیغام دیتے رہو گے؟ سجدوں کا حقدار اللہ, سجدوں کا حقدار, عبادت کا حقدار اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ہونے نہیں دیں گے. نہ بھولیے بھائیو, ایک دن آنے والا ہے جس دن میں نے اور آپ نے قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر اس آخرت کے دن کو بھلا دیا, اس زندگی کے اندر اس کی تیاری نہ کی, تو وہاں مناظر بڑے خطرناک ہیں. آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت کو سنتے ہیں. مالک فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. ہم ان کو اکٹھے کریں گے قیامت کے دن, ہم ان کو اکٹھے کریں گے قیامت کے دن, ان کے چہروں کے بل چلائیں گے. اندھے, گونگے, بہرے, مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان اہل نار میں شامل نہ فرمانا, اپنے فضل سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرمانا. یقین نہ رہا آخرت کا, تیاریاں نہ کی آخرت کی, تو پھر حال یہ ہوگا. مالک فرماتا ہے اندھے گونگے بہرے کر کے چہروں کے بل چلا کے جہنم کی طرف لائیں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا. جو ہی جہنم کی آگ ماند پڑنے لگے گی, خالق و مالک اس آگ کو اور بھڑکا دے گا. بخاری و مسلم کی اس روایت پہ غور کیجئے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا قیامت کے دن تم ننگے بدن, قیامت کے دن تم ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے. پھر قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعیدہ, جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا پھر تمہیں لوٹائیں گے. اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. پیارے حبیب کی یہ روایت, عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت اور پیارے حبیب کا یہ فرمان اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنے دل میں اتارنا. بخاری و مسلم کی یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں. قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور اس کے بعد درجہ آتا ہے صحیح مسلم کا. پیارے حبیب فرماتے ہیں امت کے, میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب دھکیلا جائے گا. اس وقت میں اپنے رب سے کہوں گا امتی امتی, میری امت, میرے ساتھی, ان کو کیوں دھکیلا جا رہا ہے, یہ تو میری امت کے افراد ہیں. تو مالک فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد جو گل کھلائے, جو کچھ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے. میں پھر اپنے جملوں کو دہراؤں. قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم. امت اکٹھی ہے, اس میں کوئی ضعیف موضوع من گھڑت بات نہیں ہے. اور پیارے حبیب کی یہ روایت عبداللہ ابن عباس سے, آپ کا یہ فرمان صحیح بخاری و مسلم میں ہے. آپ فرماتے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا, میری امت کے لوگ ہوں گے, ان کو دھکیلا جائے گا. میں سوال کروں گا میری امت کے لوگ ہیں, کیوں دھکیلا جا رہا ہے, ان کو میرے قریب آنے دیجئے. تو جواب ملے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے جانے کے بعد انہوں نے جو گل کھلائے, جو وارداتیں کی, آپ کے دین کو بدلنے کی جو سازشیں کی, آپ کو اس کی خبر, آپ کو اس کی خبر. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ یہ کہتا آپ کو اس کی خبر. اور نبی یہ سوال کرتے میری امت کو کیوں دھکے دے رہے ہو, آپ کو تو پہلے پتا ہوتا کہ امت کے ان لوگوں نے آپ کا دین بدلا تھا, آپ کو ان کی خبر نہیں. تو پیارے حبیب فرماتے ہیں اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہا تھا
میں وہاں پر کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پہ نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان کا ذمہ دار تھا، تو ان کے حالات کو جانتا تھا، تو ہر چیز پہ گواہ ہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تو غالب حکمت والا اللہ ہے. اے اللہ، رمضان کی پیاری راتوں میں تیرے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں قیامت کے دن عذاب نہ دینا. اے اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں عذاب نہ دینا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا. تیرا نبی سوال کر رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے، تیرے دربار میں درخواستیں کر رہا ہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے. اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. ہمیں ہمارے پیارے حبیب نے خبر دی ہے، ایک عورت کا بچہ گم گیا تھا، وہ تلاش کرتی پھرتی تھی، وہ ملا، چھاتیوں سے لگایا، سکون ملا. پیارے حبیب نے اپنے صحابہ سے کہا کیا یہ عورت اپنے اس معصوم کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی نہیں. یہ ماں، یہ ممتا جو اس کی جدائی میں تڑپتی رہی، بلکتی رہی اور ملنے پہ اس کو ساتھ چھاتی سے لگا لیا، یہ تو کبھی بھی آگ کے حوالے اپنے اس معصوم کو نہیں کرے گی. اے اللہ تیرے نبی نے خبر دی تھی کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ ماں اپنے بچوں پہ اتنی مہربان نہیں ہے جتنا مولا اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اے رحمان و رحیم مولا، اے رحمان و رحیم مولا، ہم گناہگار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. بھائیو یہ حدیث آپ کے سامنے دو مسئلے بیان کر رہی ہے، ذرا غور کیجئے گا. پہلا مسئلہ، امت کے کچھ لوگوں کو نبی کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا. جب پیارے حبیب سوال کریں گے ان کو دھکے کیوں پڑ رہے ہیں تو جواب ملے گا آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا آپ نہیں جانتے. آج دین کی حالت کو بدلنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں. وہ کام دین کے نام پہ شروع کر دیے گئے ہیں جن کا دین محمد کریم سے کوئی واسطہ نہیں تھا. پکی قبریں بنانا، پکی قبروں پہ عرس لگانا، قبروں پہ چراغاں کرنا، قبروں پہ چادریں چڑھانا، قبروں پہ دیے جلانا، قبروں پہ اگربتیاں جلانا، اس کا دین محمد سے کوئی تعلق صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب نے سیدہ خدیجہ کی قبر پکی نہیں کی، سیدنا امیر حمزہ کی قبر پکی نہیں کی، اس پہ قبہ نہیں بنایا، اس پہ چادر نہیں چڑھائی، اس پہ دیے نہیں جلائے، اس کا طواف نہیں کیا. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے، مدھیہ پردیش میں مکہ پور ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر قبروں پہ بیت اللہ کی طرح کعبہ بنایا گیا ہے اور اس کعبے کے باہر سے طواف ہو رہا، اندر بابوں کی قبریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے وہ لوگوں جو شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کرنے کی بری عادت کے لت کا شکار ہو چکے ہو، حدیث رسول سنو. قیامت کے دن ان کو دھکے دے کے محمد کی رحمت سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے دور کر دیا جائے گا جنہوں نے یہاں پہ نئے نئے کام کر کے مہر اسلام کی لگا دی. ابھی نئے نئے کام ہو رہے ہیں یا نہیں؟ عید میلاد النبی کے موقع پہ دیکھتے ہو انڈیا پاکستان والوں بیت اللہ کا ماڈل بنایا جاتا ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل بنایا جاتا ہے، پھر ان کو
گدا گاڑیوں پہ رکھ کے ٹرالیوں پہ رکھ کے گھمایا اور پھرایا جاتا ہے. اور میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ عید میلاد کے محفل ختم ہوئے تو ایک گراؤنڈ کے اندر کچرے کے ساتھ بیت اللہ کے ماڈل کو بھی پھینک دیا گیا, مسجد رسول کے ماڈل کو بھی پھینک دیا گیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اگر یہ جرم کوئی ہندو, کوئی عیسائی, کوئی یہودی, کوئی کافر کرتا, بلوا نہ ہوتا آج تم کلمہ پڑھنے کے نام پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہو. بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو دکھ کی کہانی سنا کر جاؤں. لاہور کے اندر ایک مجرا ہو رہا ہے, ایک فاحشہ بدکار لڑکی ایک گندے گانے پہ ڈانس کر رہی ہے, اور اللہ کی قسم اس لڑکی کے پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے اس پہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, محفل کا, میلاد کا بینر لگا ہے, اور سامنے کنجریوں کے گانوں پہ بے حیا فاحشہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے. محمد کریم کی یہ توہین کوئی اور بھی کر سکے گا جو کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے؟ دھکے دے کے دور کیا جائے گا ان کو جنہوں نے دین محمد کریم کو گدلا کرنے کی ناکام کوشش کی. عید میلاد النبی کا جلوس نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت. بابوں کی قبروں کو پکے کر کے ان پہ سجدے, رکوع, طواف, نظر نیاز, چادریں, دیے جلانا نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے. مرنے پہ تیجا, ساتواں, ناواں, 10واں, 40واں قول برسی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ تمام بدعات ہیں, اور بدعت کے راستے پہ چلنے والوں کو حدیث رسول نے خبر دی, صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دھکے مار کے نبی سے دور کیا جائے گا. اور دوسرا مسئلہ اس حدیث نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبر
نہیں تھی، بلکہ آپ وحی کی تباہ کرتے تھے۔ جو مالک کی طرف سے آپ کو پیغام مل جاتا وہ اپنی امت کو سنا دیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے قدموں ننگے جسموں بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بنا لباس ہوں گے، مردوں کی نگاہیں عورتوں کے جسموں پہ پڑیں گی تو حیا کے ساتھ عورتیں تو مر جائیں گی، یہ کیسا منظر ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا، ماجرا اتنا سخت ہوگا، کسی کو کسی پہ نظر ڈالنے کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ یہ غیرت ہے مومنوں کی ماں کی، اس کو سن کے برداشت نہ کر سکی۔ یہ کیسے مرد اور عورتیں اور برہنہ، کہا اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا، سب کو اپنی ذات کی اتنی فکر کھائی جائے گی، کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کہ کون لباس والا ہے کون بغیر لباس والا ہے۔ یہ قیامت کی گھڑی ہے، یہ حشر کا منظر ہے، یہ رب کے دربار میں پیشی کا منظر ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی، جیسے تیر اپنی کمان میں تنگ ہوتا ہے۔ وہ نیک بخت ہوگا جسے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے۔ اس گھڑی میں، اس اکٹھ میں اگر کوئی آدمی اپنے پاؤں زمین پہ رکھنے کی جگہ پا لے تو یہ نیک آدمی ہوگا، وگرنہ وہاں پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہوں گے، زمین کے اوپر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ سورج اور انسانوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ سورج اور انسانوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نہیں جانتا میل سے مراد کیا ہے، مسافت والا، کلومیٹر والا، سفر والا میل، یا وہ سلائی جس سے سرما لگایا جاتا ہے عربی زبان میں اسے بھی میل کہا جاتا ہے۔ سورج اتنے دور ہوگا یا اتنے دور، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آج جون جولائی کی گرمی، شرقیہ میں رہنے والوں تم بہتر سمجھتے ہو سورج کتنے میل دور ہے؟ جی کروڑوں میل دور ہے سورج، اور اس کی تپش دوپہر کو 12 1 2 بجے مجھے دھوپ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں دیتی، اور جس دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ پیارے حبیب نے فرمایا اس دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کی کمر تک ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو یہ پسینہ لگام دے گا، یعنی ان کا پسینہ ان کے منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اور راوی ایک حدیث کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی مبارک سے اپنے لب مبارک کی طرف اشارہ کیا، کچھ لوگ اپنے منہ تک پسینے کے اندر غرق ہوں گے۔ یہ دنیا جیسے گزارنی ہے، جو کچھ کرنا ہے، رزلٹ آخرت میں ملنے والا ہے، بھولنا نہ۔ ہم جو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، خالق و مالک کے دربار میں ایک ایک چیز کو پیش کیا جائے گا۔ مسند احمد میں سیدنا ابو سعید سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ دن کتنا لمبا ہوگا تو آپ نے فرمایا وہ دن مومن کے لیے آسان اور خفیف بنا دیا جائے گا، اور وہ ایک فرض نماز کے وقت سے بھی زیادہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کے لیے یہ دن ایک فرض نماز کے وقت کے برابر ہو جائے گا، اور ان میں شامل نہ کرنا جن کے بارے میں پیارے حبیب فرماتے ہیں حقیقت میں حالانکہ یہ دن 50,000 سال لمبا ہوگا، ایمان کی دولت، نیک اعمال کی دولت اور اللہ کی رحمت کی بنا پہ انسان اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس طرح اس عذاب کی، اس دن کی لمبائی سے محفوظ ہوگا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، صحیح مسلم کی یہ روایت سنیے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم، اللہ ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما دے جو قیامت کے دن تیرے سائے میں آئیں گے، عرش کے سائے میں آئیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ سب سے پہلے انصاف کرنے والا حاکم، وہ حکمران جو انصاف کرے، اللہ کی شریعت کے ساتھ انصاف کرے، توحید کو غالب کرے، شرک کو مٹائے، قبر پرستی کو مٹائے، غیر اللہ کی عبادت کو مٹائے۔ آپ جس مبارک دھرتی پہ بیٹھے ہو، یہ سعودی عرب کی دھرتی، یہاں بھی شرک کی
شرک کی خاردار تاریں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. اللہ رحمت فرمائے محمد بن عبد الوہاب پر رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. محمد بن سعود پہ اللہ رحمت فرمائے. امام عبدالعزیز آل سعود پہ رحمت فرمائے. یہ وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے اس دھرتی سے شرک کے سارے کانٹوں کو صاف کیا، یہاں پہ توحید کا بوٹا لگایا اور اللہ کی عبادت کے مراکز قائم ہوئے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ یہاں پہ ہوتا ہے؟ پورا سعودی عرب گھوم لیجئے، کوئی بابا شادی والی سرکار ہے، کوئی پیر پیپسی والی سرکار ہے. ایک پیر صاحب کا بورڈ دیکھا میں نے، اس کے قبر پہ لگا پیر پیپسی المعروف پیپسی والی سرکار. میں تھا بقالہ سی گا یہ پیپسیاں بیچتا سی یا ڈیلر سی پیپسیاں تھا. یہ ہم نے پیروں کے نام رکھے ہوئے ہیں. یہاں کس کے سامنے سر جھکتا ہے؟ مسجدوں میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں. پیر لسوڑی شاہ ہے یہاں پہ، پیر اٹ شاہ، پیر کاما والی سرکار. ایک بابے کی قبر پہ لوگوں نے ٹاکیاں، کپڑوں کی ٹاکیاں زیادہ ساری باندھی، انہیں نام نہیں ملا، ان کا پیر ٹاکیاں والی سرکار. انا للہ و انا الیہ راجعون. نا تے کو چنگا رکھ لو، چجدہ نہ رکھ لو. وہ حاکم جو عدل کرے اللہ کی شریعت کے ساتھ اور توحید کو غالب کرے، وہ اللہ کے اس سائے کے قیامت کے دن اس کا حقدار ہوگا. وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا، پرورش پائی، وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہا، جس کا دل نماز پڑھ کے گیا لیکن دل مسجد سے باقی ہے، بار بار وقت دیکھتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے. وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا. وہ دو آدمی جن کی آپس کی محبت کی وجہ کیا ہے؟ جی یہ انڈین ہے، میں انڈین ہوں، یہ پاکستانی ہے، میں پاکستان. اے جٹ ہے تو میں بھی جٹ ہوں. جٹ نو جٹ لفظ میں ہور کی چاہیے نہیں. ان دونوں کے پیار اور محبت کی وجہ، بھلے ایک کالا ہو ایک گورا ہو، ایک کہیں کا ہو ایک کہیں کا ہو، ان دونوں کے پیار کی وجہ یہ کہ یہ اللہ کا مواحد بندہ ہے اور میں بھی رب کی توحید کو سمجھنے والا. اللہ کے لیے ان کا آپس میں پیار ہو. وہ آدمی جو اللہ کی محبت کی بنیاد پہ دوستی کرے اور اسی بنیاد پہ رہیں. ایک وہ آدمی جس کو ایک حسین نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ جواب میں کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن اللہ کو اس گناہ پہ کیا جواب دوں گا. اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اللہ کے نام پہ، کس طرح کیا؟ پنکھا مسجد میں لگوایا تو اس کے تینوں پرب لکھوا دیا، حاجی اللہ دلتا برائے احسان ثواب. بھائی جس کو تم پنکھا جس کے گھر میں لگا رہے ہو وہ تمہارا نام نہیں جانتا. پانی کا کولر لگائیں گے 4000 5000 10,000 کا کولر، اس پہ بھی بڑی ساری تختی ہوگی حاجی صاحب کی، الحاج صاحب کی. جس کے نام پہ قوم کو پانی پلا رہے ہو وہ تمہارا نام نہیں جانتا. وہ جس نے صدقہ کیا اتنا چھپا کے دائیں سے دیا تو بائیں کو نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے. وہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، یہ وہ خوش نصیب ہیں. جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا یہ رب کی رحمت سے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، اس کی تیاری کرنے والا بنائے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا بنائے. اگر گناہ ہو جائے انسانی فطرت کے تحت تو فوراً اللہ مالک کی طرف آ کر معافی مانگنے والا بنائے. اللہ ہمیں زندہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، موت دینا تو اس حال میں دینا اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.